بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 رجب یعنی معراج شریف کی رات جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے دوستو اس کی بڑی برکات ہیں اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ 27 رجب معراج شریف کی رات کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا مکمل طریقہ اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے، کس وقت میں ادا کرنی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کس طرح ہم نے مکمل طور پہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، اس ویڈیو میں آپ سنیں گے صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ اور سیکھیں گے آپ صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت بھی آپ سنیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ میرے پیارے بھائی، پہلے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یہ چینل آپ کا ہی ہے پیارے بھائیو، نیو چینل ہے، اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائی اس چینل کو اللہ کی رضا کے لیے سبسکرائب کر دیں۔ روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، آپ کے لیے ہی کرتا ہوں اور آپ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پیارے بھائی روزانہ ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے پہ 5000 MB خرچ ہوتی ہے، تو میرے پیارے بھائی اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صلاۃ التسبیح کے جو فضائل ہیں وہ حدیث مبارک میں بہت ہیں، جس طرح امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے وہ 10 گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 10 قسم کے گناہ اللہ کریم اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ 10 قسم کے گناہ کون سے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صغیرہ گناہ جو انسان نے کیے ہوتے ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ انسان نے کیے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بندے نے جانے میں گناہ کیا ہے یعنی یہ بھی جانتا تھا کہ یہ گناہ کرنے سے رب تعالیٰ ناراض ہوگا تو مجھے عذاب ملے گا، اس بندے نے جانتے ہوئے بھی گناہ کر لیا ہے تو رب تعالیٰ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کے صدقے وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو گناہ بغیر جانے میں کیا، جانتا نہیں تھا یہ گناہ کرنے سے رب ناراض ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جائے گی، اللہ کا عذاب ہوگا، جانتا نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ لا علم تھا، تو اس نے وہ گناہ کر لیا تو صلاۃ التسبیح کے صدقے اللہ وہ گناہ بھی اس کا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد جو بندہ جو گناہ سری طور پر کیا یعنی پوشیدہ طور پہ چھپ کے کیا، یعنی کہ دنیا سے چھپ کر کیا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا میں یہ گناہ کر رہا ہوں، لیکن رب کی ذات تو ہر بندے کو جانتی ہے، رب کی ذات تو دیکھ رہی ہے، جس طرح اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتی ہے۔ یعنی اللہ بندے کے اس قدر قریب ہے، اس قدر قریب ہے جتنا انسان کی جیسے شاہ رگ ہے، اگر انسان شاہ رگ انسان کی کٹ جائے تو وہ انسان زندہ نہیں رہتا، تو اللہ کریم شاہ رگ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔ اللہ کریم ہر وقت اپنے بندے کو جانتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کیا سر انجام دے رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی میں عرض یہی کر رہا تھا جو بندہ پوشیدہ طور پر گناہ کرے اللہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کے صدقے معاف فرما دیتا ہے، اور جو بندہ ظاہری طور پر لوگ دیکھ رہے تھے اس سے کوئی گناہ ہو گیا وہ بھی اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی غیبت کسی کی وہ بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، چغلی کسی کی وہ بھی گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے صلاۃ التسبیح کے صدقے۔ اسی طرح حسد کرتا تھا اللہ نے وہ گناہ بھی صلاۃ التسبیح کے صدقے معاف فرما دینا ہے۔ اسی طرح اور بھی جتنے بھی گناہ بندہ دنیا میں رہ کے کرتا ہے صلاۃ التسبیح کی وہ شان ہے، وہ فضیلت ہے، وہ برکت ہے، اللہ صلاۃ التسبیح کے صدقے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس قدر اللہ نے صلاۃ التسبیح کی شان کو بیان فرمایا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ التسبیح کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائی حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کے استاد محترم یہ دونوں ہستیاں فرماتی ہیں جو بندہ جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرے۔ پیارے دوستو اس قدر یہ صلاۃ التسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اہمیت رکھتی ہے، اس قدر اللہ نے اس کو شان و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج 27 معراج کی رات صلاۃ التسبیح کو آپ پڑھنا نہ بھولیں۔ تو میرے پیارے بھائی صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کار اور نیت اس طرح کرنی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کے منہ طرف خانہ کعبہ کے آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اگر آپ باجماعت پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پھر کہنا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ کہے گا آنا امام کا اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد عام روٹین میں جس طرح ہم ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں تب وہ تسمیہ پڑھ کے اس طرح نہیں کرنا، ثنا پڑھ کے ہم نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کو ہم نے 300 مرتبہ 4 رکعتوں میں پورا کرنا ہے۔ یہ وہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ
العلی العظیم ہے۔ پیارے بھائی، اس تسبیح کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اسی رات کو یعنی معراج کی رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں پہ جا رہے تھے، حضور نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ اس کے 70,000 پر ہیں، وہ سمندر کے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کہتا تو وہ اپنے پروں کو ایسے ہلاتا تھا، حرکت دیتا تھا۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا تو وہ پرندہ اپنے پروں کو، وہ فرشتہ اپنے پروں کو کھولتا تھا۔ پھر جو بندہ اللہ اکبر کہتا تو وہ فرشتہ سمندر کے اندر غوطہ لگا لیتا۔ پھر جو کوئی بندہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھتا تو وہ فرشتہ سمندر سے باہر نکلتا۔ پھر اس فرشتے کے پروں سے یعنی 70,000 اس کے پر تھے، اس کے پروں سے جو پانی نکلتا، اس پانی کے جو قطرے ٹپکتے تھے، اس ہر قطرے کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ ہر قطرے کے ذریعے ایک فرشتہ اللہ نے پیدا فرمایا، وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا فرماتا رہے گا۔ یعنی اس قدر صلاۃ و تسبیح کی فضیلت ہے، جو پھر امام الانبیاء جب معراج کی رات واپس ہے تو حضور نے باقاعدگی اس کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ہم نے نیت کر لی 4 رکعت نماز نفل کی صلاۃ و تسبیح کی، ہم نے اللہ اکبر کر کے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ یہ یاد رکھنا ہے، 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ التسمیہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورت آپ پڑھ لیں، جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں نہیں جانا، سورت پڑھنے کے بعد قرات کرنے کے بعد رکوع میں نہیں جانا، رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ یہ صلاۃ و تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ جو رکوع کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں عام روٹین میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ رکوع کے اندر بھی یہ صلاۃ و تسبیح یعنی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، اس کے بعد آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے میرے پیارے بھائی سجدے میں نہیں جانا، بلکہ آپ نے ٹھہر جانا ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے میں جو سجدے کی تسبیح ہے عام روٹین میں جس کو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر سجدے کے اندر پھر وہی 10 مرتبہ اسی عمل کو لٹانا ہے، یعنی صلاۃ و تسبیح کو پڑھنا ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب آپ رکوع سے اٹھ کے جب آپ جلسے کے اندر بیٹھیں گے، یعنی ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے کے درمیان جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں آپ نے پھر یہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدے میں جا کے دوسرے سجدے میں جا کے آپ نے سجدے کی تسبیح 3 یا 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پھر اس کو یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اس طرح ہم نے 4 رکعتوں کے اندر یعنی 4 نفل پڑھنے میں اس طرح ہم نے ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہم نے صلاۃ و تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ثنا کے بعد 15 دفعہ، پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ یہ 25 ہو گیا، پھر رکوع میں 10 مرتبہ یہ 35 ہو گیا، پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ یہ 45 ہو گیا، پھر جب پہلے سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ کریں گے یہ 55 ہو گیا، پھر ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے کے درمیان یعنی جلسے میں جب ہم بیٹھیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے یہ 65 مرتبہ ہو گیا، پھر دوسرے سجدے میں پڑھیں گے تو یہ کل 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ہر رکعت میں یہی ترتیب رکھنی ہے۔ دوسری رکعت کے اندر ہم نے سنت غیر موقدہ والا معاملہ کرنا ہے، جس طرح ہم سنت غیر موقدہ میں دوسری رکعت میں پورا تشہد رب جعلنی تک پڑھتے ہیں تو اسی طرح ہم پڑھیں گے۔ پھر آپ جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر وہی روٹین جس طرح پہلی رکعت میں ہوئی تھی اسی طرح ہم نے ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو 4 نفل میں 4 رکعتوں میں ہم نے 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے یہ مکمل کر کے، پھر
پھر اس کے بعد آپ نے ایک عمل کرنا ہے، ایک وظیفہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ بڑی عظیم تسبیح ہے، آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اس جگہ سے آپ نے اٹھنا نہیں ہے، وہیں پہ بیٹھ کے آپ نے 100 مرتبہ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ استغفار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر و ناظر ہو کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، جو بھی آپ کی نیک دعائیں ہیں، جو بھی نیک جائزات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ آج کی بڑی عظیم الشان رات ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ کریم ہم سب کو یہ نیک کام، یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آج کی اس عظیم الشان رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔